نسألك يا من هو الله الذي تم لیٹتے ہو تو میں تیری روح کی فریاد کو دبا کر تجھے نیند دے دیتا ہوں، سلا دو، شاید اسی پر یہ توبہ کر لے، سلا دو، شاید آج کی صبح اس کے لیے توبہ کا پیغام لائے، شاید آج کی رات سے توبہ کر لے اور مجھے منا لے، جبکہ زمین آسمان اور ہوائیں اللہ سے اجازت مانگ، اللہ اگر تو اجازت دے تو انہیں ختم کر دیں، ہم انہیں ختم کر دیں، یہ تو تیرا نام ہی لینے کو تیار نہیں، ختم کر دیں، تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، یہ جب توبہ کریں گے میں ان کی توبہ قبول کروں، چاہے بوڑھاپے میں کریں، چاہے نظر نہیں آتا، چاہے کچھ بھی نہیں ہے، جب یہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے موجود ہوں۔ تو بھائیو، اب یہ چھوٹی سی حکومت ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکٹ لگتا ہے 20-30-25 پاؤنڈ کا، اس سے ڈر کر آپ سرخ اشاروں پہ گاڑیاں کھڑے کرتے ہو۔ ہم رات پہنچے نا 1:30-2 بجے تو سڑکیں خالی، پھر بھی اشارہ بند تو گاڑیاں کھڑی ہو گئی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب ٹکٹ لگ جائے گا۔ ایک اوپر بھی تو دیکھ رہا ہے، ایک اوپر بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کی رحمت ہے۔ لو یاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر میں تمہیں پکڑنے لگوں تمہارے گناہوں پر، تم میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑوں، پر میری رحمت ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا کل، اچھا پرسوں، اگلے مہینے، اگلے سال، 70 سال تک انتظار کرتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ایک پتھر کا پجاری تھا، وہ یا صنم یا صنم، صنم یا صنم یا صنم کہتا رہتا تھا۔ 70 برس گزر گئے، یا صنم یا صنم، ایک دن منہ سے غلطی سے نکل گیا یا صمد یا صمد، تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ نے کہا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ، وہ تو میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اینے آنکھ بیٹھا ہے، بول کے آنکھ بیٹھا ہے، وہ تو تمہیں جانتا ہی نہیں میرے مولا، وہ بھولے سے کیا بیٹھا ہے۔ اللہ کہنے لگا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، تو میں جواب دوں گا چاہے اس نے بھول کے بھی پکارا ہے۔ تو بھائیو، ایسے رب سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سارے انگلینڈ میں یہی بات رکھی ہے، بھائیو توبہ کرو اور اپنے اللہ سے صلح کرو، کہ اتنا قدردان کوئی دھرتی پر ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی کو منانے جاؤ تو وہ آگے استقبال کرتا ہے، کیوں؟ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو مجھے منانے والا جب آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں گا، یا پہلے کتنی اس کو صلواتیں سناؤں گا پھر اس کو معاف کروں گا۔ اور قربان جو اس شہنشاہ اعظم پر جو کہتا ہے میں کسی کا محتاج، لا یحتاج الی شیء، کسی سے مدد نہیں لیتا، لا یستعین بشیء، کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں، لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اسے چھپتی نہیں، لا یعزب عنہ شیء، جو اپنی ذات میں جگہ تک کا محتاج نہ ہو۔ لیکن ہم سارے، ہمارا وجود ہے نا، اللہ بھی ایک وجود ہے، ہم بھی ایک وجود ہیں، ہمیں وجود کے لیے جگہ چاہیے، اور اللہ اتنا بڑا وجود ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اللہ کی قسم جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جو رہنے کے لیے مکان کا بھی محتاج نہ۔ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں، ولا لاستأنس بکم من وحشہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اکیلے میں اداس ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو تمہارے ذریعے سے کام نکالوں۔ جو اتنا بے نیاز رب ہو، اس کو کیا پرواہ ہے میری بندگی کی یا میرے کفر کی یا میری عبادت کی یا میری پتھر پوجا یا میری اللہ کی پوجا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اللہ کہتا ہے تم سب سجدے میں گر جاؤ، میری عزت میں زیادتی نہیں ہوتی، تم سارے پتھروں کے آگے گر جاؤ، میری شان میں کمی نہیں ہوتی۔ جو اتنا بے نیاز ہو اور وہ مجھ سے ناراض ہو اور میں اس کو منانے جاؤں تو تجھے منتیں کروائے نا، پھر معاف کرے، الٹا کام ہے۔
کہ جب میرا کوئی روٹھا بندہ مجھے منانے کے لیے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اور کتنے گناہ لے کر آتا ہے؟ اتنے جتنے زمین سے لے کر آسمان کا درمیانی خلا ہے، اس سارے خلا کو گناہوں سے بھر کر کروڑوں سال زندگی گزارے تو بھی اتنے گناہ نہیں ہو سکتے. جن انسان فرشتے بھی انسان گناہگار بن جائیں، آسمان کے فرشتے، زمین کے انسان اور ہواؤں کے جنات سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ساؤتھ ہال کا ایک مرد، ایک عورت، صرف ایک مرد، ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر توبہ کرنے کے لیے آئے گا تو میں استقبال بھی کروں گا اور معاف بھی کروں گا. آؤ مرحبا مرحبا. اب ہمارے پنجاب میں بڑی بے وقوفی ہے، ایسی انتقامی آگ ہے کہ جس سے ناراض ہوں اگر وہ جنازے میں بھی شرکت کے لیے آ جائے تو تو ساڑھے جنازے سے نکل جا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. اور قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، قریبی تو بدبخت ہو، جنازے میں تو آنے دو. اتنا بغض. اور ادھر اللہ جس نے مجھے مٹی سے نکالا، نطفہ بنایا، علاقہ بنایا، مضغہ بنایا، ہڈیاں ڈالی، گوشت چڑھایا، کھال چڑھائی، آنکھوں میں نور، کانوں میں سننا، زبان سے بولنا، دماغ سے سوچنا، دل کے جذبے، ہاتھ کی حرکت، پاؤں کا چلنا، پاخانے پیشاب کا نکلنا، نیند کا آنا، رزق کے دروازے کھولنا، زمین چلنے کو دی، سورج گرمانے کو دیا، چاند ٹھنڈک کو دیا، تارے حسن و جمال کو دیے، پھولوں میں مہک رکھی، پھلوں میں مٹھاس رکھی، پانیوں کو میٹھا بنایا، آبشاروں کو گرایا کہ میرے بندے کو حسن اچھا لگتا ہے. نیاگرا کی آبشار بنا دی، جھیلیں بنا دی، سیف الملوک کی چشمے بنا دیے، گنگناتی ندیاں بنا دی، بل کھاتے دریا بنا دیے، موجیں مارتے سمندر بنا دیے. موتی کوئی زندگی کی ضرورت ہے، موتی بنایا. ہیرا کوئی زندگی کی ضرورت ہے، ہیرا بنایا. موتی بنایا، زمرد بنایا. سونا کبھی کسی نے کھایا؟ سونا کوئی زندگی کی ضرورت ہے نہیں. تو حسن پرست ہے، سونا بھی بناؤ، ہیرا بھی بناؤ، نیلم بھی بناؤ، زمرد بھی بناؤ، اخراج بھی بناؤ، اور ڈائمنڈ بھی بناؤ، اور یہ بھی بناؤ، اور وادیاں بھی بناؤ. خوبصورت پرندے ہماری کوئی ضرورت ہے؟ بس دو چار اللہ تعالیٰ کھانے والے مرغیاں کافی تھی ہمیں تو کھانے کو. نہیں، مور بھی بناؤ. کبھی مور کوئی کھاتا ہے؟ کیسے وہ ناشتا ہے؟ کیا اس کا حسن ہے؟ اس کے ساتھ مگرمچھ بھی بنایا کہ تمہیں بتا سکے کہ وہ یہ بدصورتی پر بھی قادر ہے اور اس حسن پر بھی قادر ہے. اس نے کوئل اور بلبل کو بھی آواز دی اور اس نے کوے اور گدھے کو بھی آواز دی تاکہ تم موازنہ کر سکو کہ کوئل اور بلبل کیسا رس گھولتی ہے اور کوا اور گدھا کیسے تمہاری نیند کو برباد کرتا ہے. کہیں حسن بنایا، کہیں جمال بنایا. یہ سب کچھ بنانے والا ہو اور مجھ سے وہ کچھ بھی نہ چاہتا ہو سوائے اس بات کی کہ میری مان لے اور اس ماننے میں بھی میرا ہی نفع ہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اپنی مرضی پہ چلنے والوں نے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور اللہ کی مرضی پہ چلنے والوں نے عزت اور بلندیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ کو پانے والے کبھی ناکام نہیں ہوئے اور اللہ کو کھو دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اتنا بڑا شہنشاہ اعظم ہو، اتنا بڑا عظیم قادر ہو، وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا میری مان لے. اور جو اتنا قادر مطلق بادشاہ ہو پھر وہ میں توبہ کرنے جاؤں تو کہ آ جاؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. آجا تیرے استقبال کے لیے ہم تو کب سے در کھول کے بیٹھے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور جب آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ کاٹ کے نیکیاں لکھ دو ساری. نہیں بیٹا نا اداکار تھا ماشاءاللہ، تبلیغ میں لگے ایک دم مجھ سے کہنا کہ میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں. کبھی اللہ کرے زیادہ ہوں کا نہیں بتاتا ہوں کہ میں اداکار تھا، ساری زندگی گناہ کی ہے تو اب میں نے توبہ کر لی ہے پکی، تو میری ساری جو نیکیاں گناہ جب نیکیوں میں لکھے گئے تو تجھ سے زیادہ ہو گئے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وہ کوئی ایسا پہلے رب لاؤ پھر اس کو چھوڑو.
ایسا کوئی مہربان پہلے ڈھونڈ لو پھر اس کو چھوڑو، کوئی ایسا کریم پہلے تلاش کرو پھر اس سے بغاوت کرو، کوئی ایسی ستاری والی ذات پہلے تلاش کرو پھر اس کو ڈھونڈو پھر اس کو چھوڑو۔ تو بھائیو جب کوئی نہیں ہے کوئی ہے وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمان پر بھی وہ زمین پر بھی وہ، رب المشرق والمغرب، مشرق میں بھی وہ مغرب میں بھی وہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال میں بھی وہ جنوب میں بھی وہ، فوق بھی اللہ تحت بھی اللہ، عرش و فرش پر اللہ، پہاڑ کی چوٹیاں اللہ پکارتی ہیں، ہواؤں کے لطیف جھونکے اللہ پکارتے ہیں، پھول کی خوشبو کہتی ہے کہ اللہ ہے، اور عقاب کی لمبی اڑان بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور پانیوں کا اٹھنا اور بیٹھنا اور بلبلوں کا بخارات بن کر اوپر جا کے یہ بادل بن جانا، بارش کا برسنا، بجلی کا گرنا، اولے کا گرنا، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ہے۔ الصلاة